اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء، ہم فارسی گرامر پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے 5 لیکچرز میں ہم نے فارسی گرامر کی کتاب فارسی قاعدہ کی ابتدائی نظم پڑھی ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد، اس کو پڑھ لینے کے بعد ضروری اشعار کو اور قواعد کو جاننے، سیکھنے اور سمجھ لینے کے بعد ہم اصطلاحات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا لفظ ہے اصطلاحات میں، پیج آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے، آپ اس پیج پہ دیکھیں۔ اگر تو آپ کے پاس کتاب موجود ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو کتاب بھی اپنے پاس رکھیں۔ تو دیکھیں، آج اصطلاحات میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے صیغہ۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں کہ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں ما یتکلم بہ الانسان، ما یتکلم بہ الانسان، انسان جس کے ساتھ تکلم کرتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں یا صیغہ کہتے ہیں۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ واحد، یہ تو پرائمری کے بچے کو بھی معلوم ہے کہ واحد ایک کو کہتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں۔ انتہائی آسان درس ہے، بالکل آسان لیکچر ہے آج کا۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر سنتے ہی یاد ہو جائے گا۔ جمع ایک سے زائد کو کہتے ہیں، یعنی عربی گرامر کے علاوہ تقریباً تمام میں ایک سے زائد جو ہوتا ہے اس کے لیے جمع بولا جاتا ہے، جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ جبکہ عربی گرامر میں 2 سے زائد یعنی کم از کم 3 ہو، اس کے اوپر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ فارسی پڑھ رہے ہیں، آپ ایک سے جو زائد ہو اسے جمع کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ غائب کہتے ہیں کہ جو سامنے موجود نہ ہو یا جو کلام میں حاضر نہ ہو اسے غائب کہتے ہیں۔ غائب جو سامنے موجود نہ ہو، اور حاضر جو سامنے موجود ہو، جو سامنے موجود ہو اسے حاضر کہتے ہیں۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، جو تکلم کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ تو متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ زمانہ کہتے ہیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ اور زمانے کی 3 قسمیں ہیں، یہ آپ نے پیچھے اشعار میں بھی پڑھ لیا تھا، پہلے ہی شعر تھا۔ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی، آتا استقبال ہے۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ زمانہ 3 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ گزرا ہوا ہوگا، یا موجودہ ہوگا، یا آنے والا ہوگا۔ گزرا ہوا ہے تو وہ ماضی ہے، موجودہ ہے تو حال ہے، اور اگر آنے والا ہے تو وہ مستقبل ہے، اور اگر آنے والا ہے تو وہ مستقبل ہے۔ تو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ گزرا ہوا، ماضی کسے کہتے ہیں؟ گزرا ہوا زمانہ۔ حال کسے کہتے ہیں؟ موجودہ زمانہ کو۔ اور مستقبل کہتے ہیں آنے والے زمانے کو۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ جب ہم یہ اشعار پڑھ رہے تھے پہلے لیکچر میں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی فعل کسی زمانے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فعل تو واقع ہوا ہو لیکن وہ زمانے سے خالی ہو،
اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے، لا محالہ یا تو وہ گزرے ہوئے زمانے میں وہ فعل وقوع پذیر ہوا ہوگا یا موجودہ زمانے میں وقوع پذیر ہو رہا ہوگا یا آنے والے زمانے میں وہ فعل صادر ہوگا، تو کوئی بھی فعل وہ زمانے سے خالی نہیں ہوتا۔ تو فعل کی تعریف کرتا ہے، فعل کام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ چلتے ہیں آگے، فاعل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو مثال میں سمجھا دیا تھا۔ مفعول، مفعول جس پر فعل واقع ہو، کام واقع ہو، اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثلا میں نے یہ مثال آپ کو دی تھی کہ یہ میرے سامنے نوٹ بک ہے، کاپی ہے، تو میں بولتا ہوں کہ میں نے کاپی پر لکھا، میں نے کاپی پر لکھا، تو لکھنے والا میں ہوں، لکھنا یہ فعل ہے، اور میرا فعل، لکھنے کا فعل کس کے اوپر واقع ہوا ہے؟ وہ کاپی ہے، تو کاپی کیا بنے گی اس جملے میں؟ مفعول۔ کاپی کیا بنے گی؟ مفعول۔ تو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہو، مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر فعل واقع ہو۔ تو ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی اس میں مفعول کاپی ہے۔ آگے لازم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے۔ لازم وہ ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی وہ فعل ہے۔ لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا، جیسے زید گیا۔ تو یہ جانا ایک ایسا فعل ہے جو فقط فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، مفعول کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو فاعل گیا، زید گیا، بات مکمل ہو گئی۔ متعدی، متعدی وہ ہے، یعنی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو۔ متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو۔ جیسے زید نے بکر کو دیا، زید نے بکر کو دیا، تو دینے والا کون ہے؟ زید، یہ بنے گا فاعل۔ مثلا کہا جائے کہ زید نے دیا، تو یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ بھائی کس کو دیا؟ مثلا زید نے کوئی چیز دی ہے تو کسی نہ کسی کو تو دی ہوگی، تو کس کو دی ہے؟ تو جس کو دی ہے، جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے، وہ مفعول ہے۔ تو اس جملے میں یہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ دینے کا جو فعل ہے یہ فعل متعدی ہوگا۔ متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو۔ وہ فقط فاعل سے پورا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر مفعول کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں مفعول بھی ہو۔ آگے چلیں، معروف کہتے ہیں معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ جیسے زید نے پالا، پروردن مصدر سے مثال آئی ہے، زید نے پالا۔ اب یہ فعل معروف ہے کیونکہ پالنے والا جو فاعل ہے وہ معلوم ہے۔ تو معروف وہ فعل ہے معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہو۔ تو زید نے پالا، تو اس میں پالنے والا فعل کس نے کیا ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ وہ زید ہے۔ تو اس میں جس کے اندر فاعل معلوم ہو، کام کرنے والا معلوم ہو، وہ فعل معروف ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ چلتے ہیں آگے، مجہول کی تعریف۔ مجہول کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجہول وہ ہے، یعنی وہ فعل ہے کہ جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو۔ معروف میں کہ معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہو، اور مجہول اس کے الٹ، اس کا بالکل اپوزٹ ہے کہ مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو۔
جیسے زید پالا گیا، جیسے ایک مثال ہے کہ زید پالا گیا، زید پالا گیا ہے، پالنے کا فعل زید کے اوپر وارد ہوا ہے، واقع ہوا ہے، تو زید کو پالا کس نے ہے یہ اس جملے کے اندر معلوم نہیں، یہ اس جملے کے اندر معلوم نہیں۔ تو یہی مجہول کی تعریف ہے کہ مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے زید پالا گیا، زید تو پالا گیا ہے لیکن اس کو پالنے والا کون ہے اس کا کوئی علم نہیں، تو یہ فعل ایسا فعل جس میں اس کا فاعل معلوم نہ ہو تو وہ فعل مجہول ہوتا ہے۔ چلتے ہیں آگے، مثبت۔ مثبت وہ فعل ہے جس سے ہونا یا کرنا، یعنی کسی کام کا ہونا یا کسی کام کا کرنا سمجھا جائے، وہ فعل مثبت ہوتا ہے۔ جیسے کھایا، پیا، لکھا، پڑھا، ٹھیک ہے، اس نے لکھا، اس نے کھایا، اس نے پڑھا، یہ تمام افعال مثبت ہیں۔ اسی طرح منفی وہ فعل ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا، نہیں پڑھا، نہیں لکھا وغیرہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اس کو بار بار دیکھیں، بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، سمجھیں۔ اگر کسی طالب علم کو سمجھ نہ آئے تو وہ پرسنلی میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز حاضر ہوتے ہیں پھر آگے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔